وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدني علما آمين یا رب العالمین۔ سورہ یونس کے 7 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، اب 8ویں رکوع سے مطالعے کا آغاز ہوگا۔ اس 8ویں رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور پھر اسی رکوع کے اندر حضرت موسیٰ کا ذکر بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 6 رسول جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے 6 رسول جن کی قوموں پر عذاب ہلاکت آیا، ہم اس سے پہلے سورہ اعراف میں پڑھ چکے ہیں ان کا ذکر۔ ان میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح ہیں، اور چھٹے اور آخری جن کی قوم پر عذاب آیا، آل فرعون غرق کر دیے گئے حضرت موسیٰ کی نگاہوں کے سامنے، وہ حضرت موسیٰ ہیں علیہ السلام۔ درمیان میں قوم عاد ہے، قوم ثمود ہے، قوم لوط ہے، قوم شعیب ہے۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت نوح کا ذکر ہے جو ان میں سب سے پہلے ہیں، اور حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے جو ان میں سب سے آخر میں، اور درمیان کے جو 4 ہیں ان کا ذکر نہیں کیا گیا، اور ان کے لیے صرف ایک آیت میں سب کا مجموعی تذکرہ ہو گیا ہے ایز اے ہول۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ، اے نبی ذرا پڑھ کر سنائیے انہیں نوح علیہ السلام کا قصہ، ان کے احوال، ان کی خبریں۔ اذ قال لقومه یا قوم ان كان كبر عليكم مقامی وتذکیری بآیات اللہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے کہ اے قوم، اگر تم پر بہت بھاری ہے میری موجودگی، میرا یہاں پر کھڑا ہونا، وعظ و نصیحت کرنا، اور نصیحت کرنا خاص طور پر اللہ کی آیات کے حوالے سے، فعلی اللہ توکلت، تو میں نے تو بھروسہ کیا ہے اللہ کی ذات پر، فاجمعوا امرکم، تو تم سب لوگ اپنی رائے مجتمع کرو، وشرکاءکم، اور اپنے تمام شریکوں کو بھی اکٹھا کر لو جن کو تم خدا کے سوا معبود بنائے بیٹھے ہو، ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر تمہیں اپنے فیصلے میں کوئی تذبذب اور شبہ نہ رہے، ثم قضوا الی، اور پھر کر گزرو میرے ساتھ جو چاہتے ہو، جو سلوک کرنا چاہتے ہو کر گزرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت مت دو۔ یہ گویا ایک ان کی قوم کی طرف سے جو بار بار دھمکی دی جا رہی تھی کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے، ہم تمہیں یہ کریں گے وہ کریں گے، فرمایا ایک ہی مرتبہ سوچ لو کیا کرنا ہے اور پھر کرو جو میرے خلاف کرنا ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ، اور اگر تم روگردانی کرو گے، منہ موڑو گے، تو بہرحال میں نے تم سے کوئی اجرت تو طلب نہیں کی ہے، میں صبح شام لگا ہوا ہوں دعوت کے کام میں تمہیں سمجھانے کے لیے۔ 900 برس ہو چکے ہیں، 950 برس تو کل تھے ان کے اپنی قوم میں، تم سے کوئی اس پر اجرت میں نے طلب نہیں کی۔ ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ ہی کے ذمے ہے۔
وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے فرما بردار بن کر رہوں، پہلا مسلمان میں خود ہوں۔ اور مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے ہر حکم کا تابع ہے، فرما بردار ہے۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، تو قوم نے ان کو جھٹلا دیا تو بچا لیا ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی اور وہ جو ان کے ساتھ تھے، یعنی اہل ایمان، فی الفلک، ایک کشتی میں، ایک سمندری جہاز میں، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور پھر انہی کو ہم نے جانشین بنا دیا۔ پوری قوم تو غرق ہو گئی، اور پھر اب یہی چند افراد جو حضرت نوح کے ساتھ بچائے گئے تھے، ان سے پھر گویا کہ نسل آدم کا ایک نیا سلسلہ جو ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے جس علاقے میں تھی اس وقت پوری دنیا میں مسلمان بس یہیں پر تھے، کہیں اور نہیں تھے، اسی خطے میں محدود تھے۔ چنانچہ جب عذاب آیا تو سب کے سب ختم ہو گئے، سوائے ان کے کہ جو کشتی میں سوار تھے، جن کو اللہ نے بچایا اپنی خاص نصرت سے، تائید سے۔ لہٰذا اب گویا کہ نوع انسانی کا اثر نو ایک تاریخ کا سفر شروع ہوا۔ اسی لیے حضرت نوح کو آدم ثانی بھی کہتے ہیں کہ ان سے اب آگے جو ہے وہ نسل چلی۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا اس قوم کا کہ جس کو خبردار کر دیا گیا تھا، اور کتنا کیا گیا تھا وہ الگ آیا ہے، 950 سال۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم، پھر ہم نے ان کے بعد بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کی جانب، اور یہ وہی ہیں قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب وغیرہ۔ فجاءوهم بالبینات، اور ان کے رسول ان کے پاس لے کر آئے تھے کھلی کھلی نشانیاں، واضح تعلیمات۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو نہ ہوئے وہ ایمان لانے والے اس چیز پر کہ جس کو جھٹلا چکے تھے وہ پہلے۔ ایک بار شروع میں جو انکار کیا ہے تعصب کی بنیاد پر، ضد کی بنیاد پر، اب اس پر اڑ گئے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم مہر کر دیتے ہیں حد سے نکلنے والوں کے دلوں پر، جو حدود کو پھلانگتے ہیں لوگ، حد سے نکلنے والے ہیں، ان کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون، پھر ان سب کے بعد ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون کو، علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، الی فرعون وملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، بآیاتنا، اپنی آیات دے کر بھیجا، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو انہوں نے استکبار کیا، تکبر کیا، اور وہ تھے ہی مجرم لوگ، گناہگار لوگ۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، تو جب پہنچا ان کے پاس حق، سچی بات جب پہنچی ہے ہماری جانب سے، قالوا ان هذا لسحر مبین، کہنے لگے یہ تو کھلا کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ تقولون للحق لما جاءکم، موسیٰ نے کہا علیہ السلام کیا تم حق کے بارے میں کہہ رہے ہو یہ بات جبکہ وہ حق تم تک پہنچ چکا ہے، تمہارے سامنے واضح ہو چکا۔ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور فلاح نہیں پا سکتے وہ لوگ کہ جو جادوگر ہیں۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہنے لگے کہ کیا تم آئے ہو کہ ہمیں پھیر دو ہمارے اس راستے سے جس پر ہم نے پایا تھا اپنے آباء و اجداد کو؟ تم تو ایک نئی بات لے کر آئے ہو، اور ہم تو صدیوں سے اپنے آباء و اجداد سے کچھ اور ہی سنتے آئے ہیں۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور کیا ہم تم دونوں کو جو ہے اپنا بڑا مان لیں، تمہیں سرداری مل جائے، قیادت اور سیادت تمہارے ہاتھ میں آ جائے اس ملک کی۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہمیں تو تمہاری بات کا اعتبار نہیں ہے۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، فرعون نے حکم دیا کہ لے آؤ ہر ماہر جادوگر کو میرے پاس۔ پورے ملک سے جو ہے وہ تلاش کر کے جو ہے جادوگر ٹاپ کے جو تھے وہ لائے گئے، اور اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں وہاں جادو کا بہت چرچا تھا، سفلی علوم اور جادو وغیرہ جو ہے وہ عام تھا۔ فلما جاء السحرہ، تو جب جادوگر پہنچے، قال لهم موسیٰ القوا ما انتم ملقون،
تو کہا حضرت موسیٰ نے علیہ السلام ڈالو جو تمہیں ڈالنا ہے، پیش کرو جو کچھ تمہارے پاس ہے، جو ہنر ہے، جو کرتب ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر، اور جب انہوں نے وہ پیش کیا جو ان کے پاس تھا تو موسیٰ نے کہا علیہ السلام جو تم نے پیش کیا ہے یہ جادو ہے، جو میں لے کر آیا ہوں وہ جادو نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے، یہ ہے البتہ جادو۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ اسے نیست و نابود کر کے رکھ دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کے عمل کو نتیجہ خیز نہیں ہونے دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ سچ کر دکھاتا ہے حق بات کو اپنے حکم سے، یعنی حق کا بول بالا کر کے دکھاتا ہے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، چاہے یہ بات مجرموں کو کتنی ہی ناگوار ہو۔ فَمَا آمَنَ لِمُوسَىٰ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِ، تو موسیٰ پر ایمان نہیں لائے مگر کچھ نوجوان ان کی قوم میں سے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک حیثیت تو جو بنی اسرائیلی وہاں پر تھے اور وہ اب لاکھوں کی تعداد میں ہو چکے تھے مصر میں، اور وہ کیسے مصر پہنچے تھے یہ الگ داستان ہے، وہ آگے جب ہم سورہ یونس کے بعد سورہ ہود اور پھر سورہ یوسف پڑھیں گے تو وہاں واضح ہوگی۔ بہرحال سب کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور یہ انہی کے ذریعے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان کو نجات دینی تھی۔ چنانچہ قوم ان کے ساتھ تو تھی لیکن ایمان لانے والے کئی سو سال سے وہ وہاں پر فرعون کی غلامی کی چکی میں پس رہے تھے، اور کوئی نبی اور رسول اس دوران ان کے ہاں نہیں آیا، تو دین سے تعلق، اللہ سے تعلق ان کا بڑا کمزور پڑ چکا تھا بنی اسرائیل کا، لیکن تھے تو بہرحال وہ حضرت ابراہیم کی اولاد، اور کسی درجے میں ابھی بھی وہ ان ایمانیات پر قائم تھے، ایمان بالآخرت، ایمان باللہ، توحید وغیرہ۔ لیکن حضرت موسیٰ کی دعوت پر ایمان لانا یہ آسان نہیں تھا۔ پیش قدمی کی ان کچھ نوجوانوں نے، پوری قوم انہیں لیڈر تو اپنا مان رہی تھی، لیکن ان پر ایمان لا کر اور جو ہے وہ اس دین پر کاربند ہو جائیں، یہ جو ہے اس میں پیچھے تھے۔ تو فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، تو نہیں ایمان لائے موسیٰ پر مگر کچھ نوجوان لڑکے ان کی قوم میں سے، علی خوف من فرعون، فرعون کے خوف کی وجہ سے، وملئہم، اور ان کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے، کہ ان یفتنہم، کہ کہیں وہ انہیں فتنے میں نہ ڈالیں، آزمائشوں میں نہ ڈالیں، سختیاں نہ آ جائیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون بہت سرکشی کرنے والا تھا ملک میں، وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا، اور کہا حضرت موسیٰ نے کہ اے میری قوم اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر، وہ چند نوجوان جو بھی تھے ان کو اب وہ خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو بس اسی پر توکل کرنا، بھروسہ اسی کی ذات پر ہو۔ ان کنتم مسلمین، اگر تم ہو فرما بردار۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، کہنے لگے کہ اللہ ہی پر ہے ہمارا بھروسہ۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، یہ دعا انہیں تلقین کی گئی، بڑی جامع دعا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں تختہ مشق نہ بنانا اس ظالم قوم کا، یعنی یہ ہم پہ سختیاں کریں، ہمیں پرسیکیوٹ کریں، ہمیں اپنے ظلم و ستم کا تختہ مشق نہ بنا لیں۔ یہ تو ہمیں یقین ہے کہ مخالفت ہوگی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ سختیاں حد سے بڑھ جائیں۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات عطا فرما خاص اپنی رحمت سے اس ظالم قوم سے، اس کافر قوم سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ، اور ہم نے وحی کی، حکم بھیجا موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف، یعنی حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ کی طرف، أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، کہ تم مقرر کر لو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، یعنی اب جہاں پر بیٹھ کر کوئی پلاننگ بھی ہو سکے، اور جو نئے جو ساتھی آئے ہیں، ایمان لائے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام ہو سکے، کوئی نماز کا اہتمام کیا جائے، مسجد وغیرہ تو تھی نہیں، تو کچھ گھر، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی دور میں دار ارقم کو اپنا مرکز بنایا تھا۔ بیت اللہ میں تو نماز پڑھنے کی اجازت ہی نہیں تھی،
وہ تو مشرکین جو ہیں مرنے مارنے پر تل جاتے تھے اگر کوئی شخص وہاں نماز پڑھنے کی کوشش کرتا، لہٰذا دار ارقم کو برکت بنایا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ نے بھی کچھ گھر جو ہیں وہ طے کر لیے۔ ان تبوأ لقومکما بمصر بیوتا، کہ تم مقرر کر دو اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر، وجعلوا بیوتکم قبلہ، اور ان گھروں کو بناؤ قبلہ رخ، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم رکھو، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دو ان کو کہ جو صاحب ایمان ہیں۔ وقال موسیٰ ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، کہا موسیٰ نے کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی کی زینت، مال و اسباب دیے ہیں، دنیا میں حیات دنیاوی کے اندر بہت کچھ دے رکھا ہے، ان کے پاس جو ہے فراوانی ہے مال و اسباب کی، نعمتوں کی۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، یہ اس لیے اے اللہ تو نے ان پر انعامات فرمائے ہیں کہ یہ لوگوں کو گمراہ کرے تیرے راستے سے، یعنی تیرے اتنے انعامات، اور ان کا طرز عمل یہ ہے یعنی ان کو کب تک چھوٹ دینی ہے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار مٹا دے ان کے مال کو، مال و اسباب کو، واشدد علی قلوبہم، اور سخت کر دے ان کے دلوں کو، فلا یؤمنون حتی یروا العذاب الالیم، تاکہ اب یہ ایمان نہ لا سکیں جب تک کہ عذاب علیم کو دیکھ نہ لیں اپنی آنکھوں سے۔ اب انہیں مسلوب التوفیق کر دے، اب یہ نہ ہو کہ ایمان لے آئیں اور ان کے جو ہیں سابقہ سارے ظلم اور جرائم جو ہیں وہ صاف ہو جائیں، نہیں، اب ان کو کیفر کردار تک پہنچنا چاہیے، انہوں نے انتہا کر دی ہے۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں کی دعوت، تم دونوں کی دعا میں نے قبول فرمائی، فاستقیما، اب دونوں ڈٹے رہو، ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور دیکھنا ان لوگوں کے رستے کی پیروی نہ کرنا کہ جو علم نہیں رکھتے، جو ناواقف ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر کے۔ حضرت موسیٰ پوری قوم کو لے کر نکلے، آگے سمندر تھا، پیچھے سے دشمن آ رہا ہے، قوم نے کہا کہ پکڑے گئے، مارے گئے۔ اس کا ذکر آئے گا آگے سورہ قصص میں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ کوئی نہ کوئی رستہ دکھائے گا، کھولے گا ہمارے لیے۔ اللہ کے حکم سے سمندر پر عصا سے ضرب لگائی اور اس میں ایک راستہ نکل آیا خشک، چنانچہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ اس سے نکل کر دوسری طرف پہنچ گئے، دوسرے کنارے پر خیریت سے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا، اب تعاقب کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ظلم اور سرکشی کا، زیادتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اس ارادے سے آئے تھے کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارے غلام بھاگے ہوئے ہیں اور ہمارے مال و اسباب بھی ان کے پاس ہیں، تو ان کو تو وہ سزا دیں گے کہ رہتی دنیا کو یاد رہے۔ اب داخل ہو گئے فرعون اور اس کے لشکر پیچھے سمندر میں، اس راستے میں جو اللہ نے بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے۔ ہوا کیا، جب وہ اندر داخل ہوئے ہیں تو اللہ نے پانی کو برابر کر دیا، بنی اسرائیل نکل گئے خیریت سے، اور یہ جو آل فرعون تھے یہ غرق ہوئے۔ حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا اسے اندازہ ہو گیا کہ اب تو موت آ گئی ہے، بچنے کا کوئی رستہ نہیں۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، اب کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں اس پر، اس ہستی پر کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر ایمان لائے ہیں بنو اسرائیل، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم جن پر ایمان لائی، میں بھی اس رب کو ماننے کا اعلان کرتا ہوں۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہوں میں اس کے فرما برداروں میں سے۔ الْآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ، ہاں اب تمہیں یاد آیا، اور اس سے پہلے تو تم بہت سرکش اور نافرمان تھے۔ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تھے تم فساد مچانے والوں میں۔ چنانچہ جب یقینی طور پر موت جو ہے وہ اس کا آثار شروع ہو جائیں تو اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، یہ ایمان جو ہے نفع بخش نہیں ہے۔ اسی کی دعا کی تھی حضرت موسیٰ نے کہ ایمان نہ لا سکیں جب تک کہ عذاب علیم کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لیں، جب سامنے دیکھ لیں گے تو اب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔
فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تو آج کے دن ہم بچائے دیتے ہیں تیرے بدن کو، یہ فرعون سے بات ہو رہی ہے، تیرے جسم کو ہم بچا لیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ اپنے پچھلے والوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے وہ نشانی بن جائے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور لوگوں میں سے اکثر وہ ہیں کہ جو ہماری ان آیات پر، ہماری قدرتوں پر توجہ نہیں دیتے، اس سے غفلت برتتے ہیں۔ چنانچہ یہ جو فرعون تھا، اس کو سمندر نے پھر اگل دیا، ساحل پر اس کی لاش آئی ہے، اور بعد میں پھر اس کو حنوط کیا گیا، اور اس کا جو ہے ثبوت یہ ہے کہ اس باڈی پر علامات ملے ہیں کہ یہ سمندر میں کافی عرصہ رہی ہے باڈی، اس کی ناک کو جو ہے وہ مچھلیوں نے کھا لیا تھا، اس کا بھی وہ ہے پورا نشان ہے۔ چنانچہ 100% یقین ہو چکا ہے کہ یہ وہی فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرتے ہوئے غرق ہوا تھا، اور پھر قاہرہ کے میوزیم میں اس کی لاش رہی ہے۔ اب پتہ نہیں اسی میوزیم میں ہے یا کہیں شکاگو میں پہنچا دی گئی ہو، اس قسم کے کچھ ممیز وہاں پر بھی رکھی ہوئی ہیں شکاگو میوزیم میں۔ بہرحال وہ لاش محفوظ ہے آج تک، اور یہ قرآن مجید نے اس وقت کہا تھا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اسرائیلی روایات میں یہ نہیں ہے کہیں کہ فرعون کی لاش جو ہے محفوظ ہو گئی، یہ قرآن بتا رہا ہے آج سے 1400 سال پہلے کہ ہم نے اس کی باڈی کو محفوظ کر لیا تھا تاکہ یہ بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ صِدْقٍ، اور ہم نے ٹھکانہ دیا بنی اسرائیل کو عزت کا ٹھکانہ۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کو بطور رزق بڑے ستھری پاکیزہ غذائیں عطا فرمائیں۔ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، تو نہیں اختلاف کیا انہوں نے مگر جب ان کے پاس العلم آ گیا، انہیں شریعت مل گئی، کتاب مل گئی، اب اس کے بعد پھر انہوں نے اختلافات شروع ہو گئے۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک تیرا رب فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں کہ جن میں وہ اختلاف کرتے رہے، اور وہ اکثر اختلاف جو ہیں وہ زدم زدہ کی وجہ سے اور چودراہٹ کے مسئلے کے اندر جو ہیں وہ ہوتے تھے۔ فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، تو اے نبی اگر آپ کو کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے نازل فرمائی ہے آپ کی طرف، یہ وحی، یہ خبریں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، کوئی شک ہے، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے کہ جو کتاب پڑھتے رہے ہیں اس سے پہلے، آپ سے پہلے۔ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، یقیناً آیا ہے آپ کے پاس حق، سچا کلام آپ کے رب کی جانب سے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، تو دیکھیے ہرگز شک کرنے والوں میں سے مت بنیے گا۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور مت ہو جانا ان لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا۔ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہو گئے وہ خسارہ پانے والوں میں۔ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، بے شک وہ لوگ کہ جن پر صادق آ چکی ہے تیرے رب کی بات، کلمۃ ربک یعنی اللہ کا قانون اب اس کی وہ زد میں آ گئے ہیں، لا یؤمنون، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، یہ لوگ اب کبھی ایمان نہیں لا سکتے۔ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اور چاہے ان کے پاس پہنچ جائیں ساری نشانیاں جتنی بھی ممکن ہیں اور جو بھی یہ مانگ سکتے ہیں، حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اب یہ ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عذاب علیم کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں، جیسے فرعون کا معاملہ ہوا، اس سے پہلے یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا، تو کیوں نہ ہوئی کوئی بستی کے ایمان لاتی اور پھر کام آتا، نفع بخش ہوتا ان کے لیے ان کا ایمان، إِلَّا قَوْمَ يُونُس، سوائے قوم یونس کے، یعنی جو قوم بھی جس پر بھی عذاب آیا اور جب عذاب کے واضح آثار شروع ہو گئے تو اب قوم کو اندازہ ہو گیا اور اس نے بھی فرعون کی طرح جو ہے کہنا شروع کر دیا کہ ہم ایمان لے آئے، تو پھر وہ عذاب رکا نہیں، اس لیے کہ اب جو ان کا ایمان لانا ہے وہ نفع بخش ہے ہی نہیں، وہ اللہ کے ہاں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لہٰذا ان کو تو تباہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، الا قوم یونس، حضرت یونس کا معاملہ۔ لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، حضرت یونس کا ذکر بھی ہے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر،
یہ مچھلی کے پیٹ میں بھی رہے، اور اس کا ایک سبب بھی تھا اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے حوالے سے اللہ کی یہ سنت ہے کہ رسول اپنی قوم سے ہل نہیں سکتا اور قوم کو چھوڑ کر جا نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کی طرف سے پراپر ان کو اجازت نہ مل جائے کہ ہاں اب تم نکل سکتے ہو، اس لیے کہ ان کی ڈیوٹی ہے اس قوم کے ساتھ۔ حضرت یونس قوم کو خبردار کر کے گئے کہ کچھ دنوں میں عذاب آ جائے گا، لیکن اس کے بعد اللہ کی طرف سے اجازت ملنے سے پہلے ہی وہ کچھ یوں کہیے کہ غیرت تھی ان کے اندر، قوم جو ہے ان کی ضد، اس کو دیکھتے ہوئے اس ری ایکشن میں وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اور یہ چیز جو ہے یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی نگاہ میں قابل گرفت تھی، اسی لیے پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اس کا ذکر سورہ یونس میں تفصیل سے آئے گا، سورہ یونس نہیں، سورہ صافات، سورہ یونس تو اس کا نام ہے اس سورت کا، لیکن تفصیل سے ذکر سورہ صافات میں ہے، تو اس وقت وہاں پڑھیں گے۔ لیکن بہرحال ہوا یہ کہ اس کے بعد آثار شروع ہوئے عذاب کے، حضرت یونس پہلے جا چکے تھے، اور قوم کو ان کے جانے کے بعد یہ بھی کچھ تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا اور کچھ اپنی جو ہے غلطیوں کا احساس ہوا، اور پھر جیسے ہی عذاب کے آثار شروع ہوئے انہوں نے استغفار اور دعا کرنی شروع کر دی، اکٹھے ہو گئے جب میدان میں، اور اللہ سے مغفرت اور ایمان کا جو ہے وہ یقین دلانا، جو بھی تقاضے تھے اس کے وہ شروع کر دیے۔ یہ واحد قوم ہے کہ آیا ہوا عذاب ان سے ٹال دیا گیا۔ والد محترم رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جو حضرت یونس علیہ السلام کا جو ڈیبٹ تھا وہ ان کے حق میں کریڈٹ ہو گیا، وہ اپنے وقت سے پہلے قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور اس کا بینیفٹ مل گیا اس قوم کو۔ بہرحال یہ ایک ایکسیپشن ہے، ورنہ جب عذاب آ جاتا ہے اس کے واضح آثار شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر تو قوم کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اب یہ وہی عذاب ہے جس کی خبر رسول دیتے رہے ہیں، پھر چیختے چلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، پھر کوئی فائدہ نہیں سوائے قوم یونس کی۔ چنانچہ وہ عذاب ٹال دیا گیا، وہ قوم ایمان لے آئی، کچھ عرصے بعد حضرت یونس وہاں سے مچھلی کے پیٹ سے نکالے گئے اور صحت یاب ہو کر پھر واپس اپنی قوم میں آئے۔ چنانچہ یہ ایک منفرد واقعہ تھا۔ لما آمنوا، جب وہ قوم ایمان لے آئی، کشفنا عنہم عذاب الخزي فی الحیات الدنیا، ہم نے ان سے دور کر دیا دنیا کی زندگی کا جو ذلت کا عذاب تھا جو ان پر آ چکا تھا، ومتعناہم الی حین، اور ہم نے ان کو بہرہ مند کیا، فائدہ پہنچایا، موقع دیا کچھ مدت تک کے لیے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ایمان لے آتے وہ سب کے جو اس زمین میں ہیں، یعنی اللہ اگر طے کر لے کہ کوئی بھی کفر نہیں کر سکتا تو کون کس کی وجہ لے، سب کے سب ایمان لے آئیں گے۔ أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، تو اے نبی کہ آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لے آئیں زبردستی آپ کے جبر کرنے سے؟ یہ تو اللہ کی حکمت اور مشیت نہیں ہے۔ اللہ نے تو انسانوں کو آزمائش کے لیے یہاں بھیجا ہے، حقیقت آپ نے واضح کرنی ہے، حق پہنچانا ہے، اب ان کا کام ہے ایمان لائیں، اور نہیں لاتے تو اللہ کے ہاں مجرم ہیں۔ یہی تو اس جو ہے فلسفہ ہے اس وقت جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا اس زمین کے اوپر اور آدم کو پیدا کیا اور جنت اور دوزخ بنائے ہیں، اس کے پیچھے سارا فلسفہ تو یہی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی نفس کے لیے، کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے مگر اللہ کے اذن سے، یعنی توفیق تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن کچھ آگے بڑھنا تو ہے وہ انسان کے ذمہ بھی ہے کہ وہ کچھ اپنی جو ہے رجحان تو ظاہر کرے گا کہ ہاں وہ حق کی طرف جھک رہا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر، کفر و شرک کی گندگی، جو عقل سے کام نہیں لیتے، اندھے بہرے ہو کر جو مخالفت کرتے ہیں رسولوں کی، ان پر وہ گندگی ڈال دیتا ہے۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا نظر تو ڈالو جو کچھ کہ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور کام نہیں آتی یہ تمام نشانیاں اور یہ تمام ڈرانے والے ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لانا نہیں چاہتے۔ ہم نے تو اتنی نشانیاں ہر طرف پھیلا دی ہیں
کہ کسی کے لیے اللہ کو پہچاننا اور اللہ کی معرفت حاصل کرنا مشکل ہی نہ ہو، اور اتنے خبردار کرنے والے بھیجے ہیں، پھر بھی اگر کوئی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، تو اے نبی اب یہ کس چیز کے منتظر ہیں؟ یہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں اس آخری امتحان کا۔ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، وہ آخری عذاب مگر اسی طرح کے دن جو گزر چکے ہیں ان سے پہلے قوموں پر، یہ اس کے منتظر ہیں۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا، کہیے کہ کرو پھر تم انتظار، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ شامل ہوں انتظار کرنے والوں میں۔ ثم ننجی رسلنا والذین آمنوا كذلک، اس کے بعد ہم بچا لیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو کہ جو ان پر ایمان لائیں، اسی طریقے سے ہمارا دستور رہا ہے۔ حقا علینا ننجی المؤمنین، ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کو نجات دینا، ان کو عذاب سے بچا لینا، یہ ہمارے ذمے ہے۔ اب ان آیات کے بین السطور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ شاید اب قریش مکہ کے لیے بھی وہ آخری عذاب کا وقت آ گیا ہے، اور تیور یہی ہیں آیات کے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ شیبتنی ہود واخواتھا، یہ سورہ یونس اور سورہ ہود یہ جو ہیں انہوں نے تو مجھے بوڑھا کر دیا ہے، یعنی بہرحال اپنی قوم پر عذاب کا معاملہ، اپنی قوم سے محبت تھی اور آپ ان کے لیے کتنی کوشش کر رہے تھے کہ وہ راہ راست پر آ جائیں، اور آپ کی نگاہوں کے سامنے وہ عذاب آئے، اس کا تصور ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہو سکتا تھا، آپ رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے، تو اس کی وجہ سے آپ کے جو ہے بال تیزی سے سفید ہونا شروع ہو گئے، چنانچہ آپ نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتھا۔ قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی فرما دیجئے کہ اے لوگو اگر تمہیں میرے اس دین کے بارے میں کوئی شک ہے، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، تو سن لو کہ میں تو بندگی نہیں کروں گا ان کی جن کی تم بندگی کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ بتوں کی پوجا جو تم کرتے ہو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ولکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، لیکن میں تو بندگی کرتا ہوں اس اللہ کی کہ جو تمہیں وفات دیتا ہے، جو تمہیں قبض کر لیتا ہے۔ وہ وفات تمہیں دیتا ہے ایک لیول پر نیند میں بھی، اور پھر ایک وفات آتی ہے موت کی شکل میں۔ یہ سارا کارخانہ قدرت جس کے قبضے میں ہے، میں تو اس کی بندگی کرنے والا ہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مجھے حکم ہوا کہ میں رہوں اہل ایمان میں سے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اور یہ کہ میں اپنے چہرے کو سیدھا رکھوں دین حنیف کی طرف، حنیفہ یکسو ہو کر، سب سے کٹ کر صرف ایک اللہ کا بن جاؤں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور دیکھنا تم لوگ شرک کرنے والوں میں سے مت ہونا۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور مت پکارنا اس کو اللہ کے سوا جو نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکے اور نہ تمہارا کچھ برا کر سکے، تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکے، جن کے اختیار میں کوئی ہے ہی نہیں، جو بالکل بے بس اور لاچار ہیں، ان کو مت پکارنا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اے نبی اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ بھی پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ امکان تو کوئی نہیں ہے لیکن ان کو سنایا جا رہا ہے کہ تم کیا توقع رکھتے ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو کوئی نہیں جو اس تکلیف کو دور کر سکے، رفع کر سکے آپ سے سوائے اسی کے۔ یہ ہے اصل میں توحید کا حاصل۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر وہ آپ کے حوالے سے کوئی خیر چاہے، آپ کو خیر پہنچانا چاہے، بھلائی چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو کوئی نہیں کہ جو لوٹا سکے اور پھیر سکے اللہ کے فضل کو۔ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، وہ اپنے فضل سے نوازتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ الغفور ہے، معاف فرمانے والا ہے، الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے نبی فرما دیجئے کہ اے لوگو حق پہنچ چکا ہے تم پر تمہارے رب کی جانب سے۔ 11-12 برس ہو گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کی ایک چھوٹی سی بستی میں دعوت دیتے ہوئے، آپ نے باہر قدم نہیں نکالا، اسی بستی کے اندر ہی سارا دعوتی کام جو ہے اس کو فوکس کیا۔ ایک سفر ہے سن 10 طائف کا، بس
فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، تو جو کوئی ہدایت کے راستے پر آئے گا تو وہ ہدایت قبول کرے گا اپنے ہی فائدے کو، اس کا سارا فائدہ اسی کو پہنچے گا۔ ومن ضل، اور جو کوئی بھٹک گیا، جو چاہتا ہے کہ وہ غلط راستے پر ہی گامزن رہے، فإنما يضل علیہا، تو اس کا وبال اسی پر آئے گا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور اے نبی آپ بتا دیجئے انہیں کہ میں تم پر کوئی داروغہ نہیں ہوں، میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، میرا کام صرف حق بات پہنچا دینا ہے، باقی ذمہ داری تمہاری اپنی ہے۔ واتبع ما یوحی الیک، اور اے نبی آپ تو پیروی کیجئے اسی وحی کی جو آپ کی طرف بھیجی جا رہی ہے۔ واصبر، اور صبر و استقامت سے کام لیجئے، حتی یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے۔ وہو خیر الحاکمین، اور وہ ہے سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا۔ سورہ یونس یہاں مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ ہود۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اب یہاں سے مکیات کا سلسلہ ہے، یہ سورہ یونس بھی مکی صورت ہے، سورہ ہود بھی مکی صورت ہے، اور یہ سلسلہ چلے گا یہاں تک کہ 19ویں پارے میں جا کے سورہ نور آئے گی، وہ مدنی صورت ہے۔ اس دوران 14 صورتیں ہیں غالباً، یا اس سے بھی زیادہ ہیں، جو سب کے سب مکی ہیں۔ الف لام را حروف مقطعات ہیں۔ کتاب محکمت آیاتہ، یہ کتاب وہ ہے کہ جس کی آیات کو پہلے محکم کیا گیا، پختہ کیا گیا۔ ثم فصلت، پھر تفصیل بیان کی گئی، من لدن حکیم خبیر، اس ہستی کی جانب سے کہ جو حکیم ہے اور خبیر ہے، جو حکمت والا ہے اور ہر شے کا علم اور خبر رکھنے والا ہے۔ پہلے محکم آیات ہیں، ہدایت جو ہے وہ زیادہ ان نٹشل بیان کی گئی، پھر اس کی تفاصیل ہیں۔ کتاب محکمت آیاتہ ثم فصلت۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، حاصل کلام کیا ہے؟ مت بندگی کرنا کسی کی سوائے اللہ کی۔ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، سن لو کہ میں ہوں تمہارے لیے اس کی جانب سے خبردار کرنے والا اور بشارت دینے والا۔ نذیر اور بشیر بنا کر بھیجنے والا وہ ہے، اور یہ ڈیوٹی اس نے لگائی ہے میری تمہاری طرف۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور یہ کہ استغفار کرو، گناہ بخشواؤ اپنے رب کے حضور میں۔ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف رخ کر لو، رجوع کرو اس کی جانب۔ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ تمہیں بہرہ مند کرے گا، دنیاوی مال و اسباب عطا کرے گا، اچھے اسباب دے گا ایک وقت معین تک کے لیے۔ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور ہر وہ شخص کے جو فضل کا مستحق ہے اسے وہ اپنے فضل سے نوازے گا، یعنی دنیا میں بھی تمہارے لیے خیر اور راحت ملے گی تمہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، اور اگر تم نے روگردانی کی، میری بات سن کر نہ دی، تو میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے، جیسے بڑے دن آئے ہیں پچھلی قوموں پر، وہ عذاب تم پر بھی آ سکتا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹنا ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، آگاہ ہو جاؤ، سن لو کہ یہ لوگ جو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ چھپائیں اس سے، اللہ سے کچھ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ، تو سن لو کہ جس وقت وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، تو اللہ کو تو معلوم ہے جو کچھ کہ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اس میں ایک خاص معاملہ یہ بھی تھا، ایک تو یہ کہ غیب کا علم بھی وہ رکھتا ہے اور اس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، ایک تو اس کے اندر یہ معنویت ہے، لیکن بعض صحابہ کے اندر حیا کا اتنا غلبہ تھا اور انہیں اس چیز کا اتنا احساس تھا کہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو کبھی کپڑے اتارنے پڑے کسی ضرورت کے تحت تو اس وقت بھی وہ بہت حیا کی وجہ سے کوشش کرتے تھے اپنے آپ کو دوہرا کر لیں کہ برہنگی ظاہر نہ ہو۔ تو یہ ایک اپنی جگہ یہ اچھا جذبہ ہے، حیا کا جذبہ، اور یہ اس بات کا احساس کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اور اللہ سے بھی ہمیں حیا چاہیے، فرشتے موجود ہیں۔ لیکن فرمایا کہ نہیں، اتنا معاملہ بھی نہ کرو،
جب تم کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو تب بھی وہ جانتا ہے کہ تم نے کیا چیز چھپائی ہوئی ہے اپنے جسم میں اور کیا ظاہر کی ہوئی ہے۔ تو اس اعتبار سے اس پوری بات کو سامنے رکھو، انہ علیم بذات الصدور۔ حیا اچھی چیز ہے لیکن اتنا اس کے اندر مبالغہ بھی اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور وہ تو جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں پنہا ہے، وہ نیتیں، عزائم، ارادے، تمنائیں، امنگیں، وہ تو ان سے بھی واقف ہے، کیا چیز چھپا لو گے اس سے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور نہیں ہے زمین پہ چلنے والے کوئی جاندار چوپائے مگر یہ کہ ان سب کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ یہ 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے یہاں سے۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے ہر چیز کے بارے میں جہاں وہ ٹھہرتی ہے اور جہاں اسے سونپا جائے گا۔ یہ عام طور پہ اس کی تشریح کی گئی ہے کہ الٹیمیٹلی جو ٹھہرنا ہے آخرت میں مقام کیا ہوگا، جنت یا دوزخ کسی انسان کا، یہ بھی جانتا ہے وہ، اور قبر میں جو رکھا جائے گا امانتاً سونپا جائے گا، یہ بھی پتہ ہے اللہ کو کہ کس کی قبر کہاں بننی ہے، کس ملک میں کس کی وفات ہونی ہے، وہ ہر شے سے واقف ہے۔ کل فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، لوح محفوظ میں یا اللہ کے علم قدیم میں ہر شے موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں۔ ثُمَّ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس ایک وقت تھا کہ اس کا عرش تخت جو تھا وہ پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ آزمائے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کے اعتبار سے۔ اس نے پیدا کیا تمہیں کس لیے؟ آزمانے کے لیے، وہ دیکھ رہا ہے تمہارے ہر عمل کو۔ اب یہ جو بھی تخلیق کائنات کا وہ کون سا مرحلہ تھا کہ جب پانی ہی پانی تھا ہر طرف، یہ کہنا مشکل ہے۔ بہرحال قرآن بھی کہتا ہے کہ 6 دنوں میں میں نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، اور اللہ کا ایک دن کہیں کہا گیا 1000 سال کے برابر ہے، کہیں یہ بھی ہے 50,000 سال کے برابر ہے تمہارے حساب سے۔ تو وہ ایک بہت بڑا مدت ہے جس میں کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، ایک گریجول ایک پروسیس ہے، اسی میں کوئی مرحلہ ہے۔ شاید کوئی وہ وقت ہو کہ جب وہ یہ کرے جو ہیں جب وجود میں آ گئے، آتشی کرے، بگ بینگ کے بعد زمین بھی ایک جو ہے وہ دہکتا ہوا کرہ تھی، تو ٹھنڈے ہونے لگے تو سکڑنے لگے اور ان کے اندر جو ہے وہ اونچ نیچ پیدا ہوئی، اور پھر گیسز نکلی ہیں اور اس سے جو ہے وہ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے خوب بارشیں ہوئی ہیں۔ یہ جو اس وقت سمندر آپ کا ہے تو وہ اسی کا نتیجہ ہے، اور جو گہرائیاں تھیں وہاں پر پانی جو ہے وفل ہو گیا، اور کہیں پہاڑ رہ گئے، وہ زمین کے سکڑنے سے جو کچھ ہوا ہے۔ بہرحال اتنی بارشیں کہ ہر طرف پانی ہی پانی۔ واللہ اعلم، الفاظ یہ ہیں، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، سائنس جہاں تک پہنچی ہے ان میں چند باتیں یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہیں۔ جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہ حق ہے، ہمیں اس کو سمجھنے میں ذرا اور زیادہ سائنسی اور ترقی کی ضرورت ہے، آہستہ آہستہ ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ لیکن اصل بات جو ہے یہ ہمارے طرز عمل کے اعتبار سے، فلسفہ حیات کے اعتبار سے جو آئی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کیوں پیدا کیوں کیا؟ تاکہ تمہیں آزمائے، جانچے کون ہے تم میں جو بہتر ہے عمل کے اعتبار سے۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اے نبی اگر آپ کہیں کہ تم لوگ اٹھائے جاؤ گے موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو لازماً کہیں گے یہ کافر، إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر کھلا کھلا جادو، صاف انکار کر دیں گے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور اگر ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو ایک وقت معین کے لیے، پھر وہی بات آ رہی ہے، ان پر عذاب کی بات آ رہی ہے، یہ سورہ ہود ہے۔ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ، تو لازماً کہیں گے کہ کہاں رکا ہوا ہے وہ عذاب، کس نے روکا ہوا ہے۔ اب اتنی جٹائی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ کہتے تھے لے آؤ عذاب، تنگ آ گئے ہیں سن کر، تو دھمکی دے رہے ہو، روکا کس نے ہے، کہاں رکا ہوا ہے، کدھر اٹک گیا۔ الا یوم یاتیہم لیس مصروفا عنہم، سن لو کہ جس دن عذاب آئے گا تو پھر وہ اس کو ٹال نہیں سکیں گے، پھر اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز جس کا یہ اس وقت مذاق اڑا رہے ہیں، وہ عذاب ان کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً،
اور اگر ہم انسان کو چکھائیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ، اپنی رحمتوں سے شاد کام کریں، اس پر نعمتوں کی بارش کر دیں، ثم نزعنا منها من، اور پھر وہ نعمتیں اس سے سلب کر لیں، لے لیں، انہ لیئوس کفور، تو وہ انتہائی نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو کبھی خیر کے دن دیکھے ہی نہیں، ہمارے لیے تو اللہ کی طرف سے بس مشکلات ہی مشکلات ہیں، سختیاں ہی سختیاں ہیں، آزمائشیں آزمائشیں ہیں، گزر رہے ہیں۔ تو یہ ہے نا امیدی اور مایوسی، بھول جاتا ہے اس سے پہلے جو کچھ اللہ نے دیا تھا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھائیں نعمتوں کا مزہ اس کے بعد کہ اسے کوئی تکالیف اور مشکلات آئی ہوں، سختیاں اور آزمائشیں اس نے دیکھی ہوں، لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، اب اللہ کا ذکر بھول جائے گا، اب صاف صاف کہے گا کہ میرے برے دن مجھ سے دور ہو گئے، اب میرے اچھے دن آ گئے ہیں، اب میرے لیے جو ہے وہ نیک شگون ہے، حالات جو ہیں وہ بہتر ہو گئے ہیں۔ انہ لفرح فخور، اور اسی وقت وہ کیا ہو جاتا ہے، اترانے والا اور شیخی خورا، جب اسے اللہ نے کچھ مال سے نواز دیا اور کچھ دنیاوی اسباب عطا فرما دیے۔ یہ ہے عام انسانوں کا حال جو اللہ کو نہیں مانتے اور آخرت کو نہیں مانتے، لیکن جو لوگ مانتے ہیں ان کا رویہ مختلف ہے۔ الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، بے شک سوائے ان کے کہ جو صبر سے کام لیں اور نیک عمل کریں، جو سچے اہل ایمان ہیں ان کا یہ رویہ نہیں ہوگا۔ اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے تو مغفرت ہے، بخشش ہے اور اجر کا بہت بڑا اجر ہے۔ وہ ہر چیز کو سمجھیں گے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور میرے لیے آزمائش ہے، اللہ نے زیادہ دیا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں کرتا کیا ہوں، اس لیے کہ ہر چیز تو نوٹ ہوگی، کم بھی دیا ہے تو یہ بھی میری آزمائش ہے اور اس میں ہی کوئی بہتری ہوگی میری۔ ایک بندہ مومن جو ہے وہ اس طرح سے سوچتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، تو اے نبی شاید آپ کچھ چیز چھوڑ بیٹھیں گے اس میں سے کہ جو وحی کی جا رہی ہے آپ کی طرف، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ، اور آپ کا سینہ جو ہے وہ تنگ پڑ رہا ہے، کس بات سے، أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ، جو یہ کہتے ہیں، مطالبے کرتے ہیں کہ کیوں نہیں اترا، کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی خزانہ، او جاء معه ملک، یا کیوں نہیں آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ جو ہمیں نظر آتا آسمان سے اترتا ہوا۔ یہ جو ان کے مطالبات ہیں ان کی وجہ سے کہیں آپ کا سینہ بہت زیادہ بھجتا ہے اور کہیں آپ وہی میں سے کچھ چیز جو ہے وہ چھوڑ نہ بیٹھیں، یہ ذرا ایک وارننگ سی ہے، اصل میں دوسروں کو سنانا مقصود ہے کہ اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ انما انت نذیر، آپ کا کام محض خبردار کرنا ہے، باقی آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز کا ذمہ دار وہ خود اللہ ہے، وہ صاحب اختیار ہے۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے پاس سے گھڑ کر لے آئے ہیں یہ کلام، جو مشرکین کا ایک الزام تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، معاذ اللہ۔ قل فأتوا بعشر سور مثلہ، یہ اس معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صورت سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ یہاں فرمایا گیا کہ ان سے کہو کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آئیں، مفتریات، اپنے پاس سے گھڑ کر، وادعوا من استطعتم من دون اللہ، اور تم بلا لو جس کو بھی بلا سکتے ہو اللہ کے سوا اپنی مدد کے لیے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سورہ یونس کے اندر اس سے آگے بڑھ کر کہہ دیا گیا تھا ایک ہی صورت لے آؤ۔ یہ جو چیلنج ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو آخری منطقی انجام تک پہنچایا۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ اس جیسا قرآن لا کر دکھا دو، اگر تم کہتے ہو یہ انسانی کلام ہے تو تم بھی ایسا کلام لے آؤ۔ سورہ ہود میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس جیسی 10 صورتیں لے آؤ، چلو پورا قرآن نہ صحیح۔ سورہ یونس اس کے بعد نازل ہوئی ہے، اس میں ایک ہی صورت لے آؤ، اور پھر یہی جو ہے اس کو ریپیٹ کیا گیا سورہ بقرہ میں، وہاں بھی ایک ہی صورت بنا کر لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ ہے چیلنج جو ان کو دیا گیا، جس میں وہ بالکل ناکام ثابت ہوئے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر یہ آپ کی بات نہ مانے اور آپ کے اس چیلنج کو قبول نہ کریں، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، تو پھر جان لو کہ یہ چیز، یہ قرآن تو اترا ہے اللہ کے علم کی بنیاد پر۔
یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا علم کی یہ پیچھے اس کے اللہ کا علم ہے، وہ اس کی بنیاد پر اترا ہے۔ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس کے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم سر جھکاتے ہو یا نہیں؟ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔